کوئٹہ چائے خانہ. درود و سلام آپ سب سننے والوں کی نظر. کوئٹہ چائے خانہ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان علی کفندوز اور میرے ساتھ موجود ہیں امن و امان. فاضل موسوی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا تھا، اور اس لحاظ سے ہم آرٹ اور فن کے بارے میں اپنی باتوں کا آغاز کرتے ہیں. جی اچھا، ایک سوال جو اکثر لوگ تخلیق کاروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آرٹسٹ یا شاعر یا رائٹر کچھ بھی کہہ لیں، کہ کیا آرٹسٹ کو معاشرے کا وہ پہلو دکھانا چاہیے جو کہ وہ فی الوقت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، یا آرٹسٹ کو ان پہلوؤں کے بارے میں لکھنا چاہیے یا اجاگر کرنا چاہیے وہ پہلو جو کہ معاشرے کو ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ منٹو کو بطور لکھاری یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دکھا رہا تھا جو معاشرہ تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر آپشن یہ تھا کہ منٹو وہ والا پہلو دکھاتا جو کہ معاشرے کو ہونا چاہیے. تو کیا آرٹسٹ کو معاشرے کا عکس جو فی الوقت ہے وہ دکھانا چاہیے، یا اس عکس کو اجاگر کرنا چاہیے کہ معاشرہ ایسا ہو؟ جی، ہونا چاہیے. فی نفس ہی اگر فن کو یا آرٹ کو ہم دیکھیں تو یہ کسی کی فرمائش پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. خام مواد، خام اجزاء یا عناصر کوئی بھی فنکار، شاعر ہو، موسیقار ہو، ڈرامہ نویس ہو یا شاعر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسی معاشرے سے ہی لیتا ہے. بعض اوقات آرٹسٹ یا فنکار صرف معاشرے کو عکس دکھاتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں معاشرے میں دیکھی ہیں، اور بریکٹ کے اندر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آرٹ کا کام لوگوں کو تبلیغ کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کو پریچ کرنا نہیں ہوتا. آرٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کچھ دیکھ رہا ہوں تاکہ اگر شعر کی صورت میں وہ کہے تو وہ پڑھنے والا خود اس پہ سوچنے پہ بھی مجبور ہو کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اگر وہ پینٹنگ کی صورت میں ہو تو وہ دیکھنے پہ مجبور ہو کہ یہ کیا چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. بلکہ دوسرے الفاظ میں بعض لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ فن کا کام یا آرٹ کا کام سوالات تخلیق کرنا ہوتا ہے، جواب دینا نہیں ہوتا. اس لیے اکثر فنکار صرف معاشرے کو اس کا عکس دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس پہ چھوڑتا ہے کہ وہ جو کچھ اس سے اخذ کرے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں، کچھ لوگوں کے اعتراضات ہوئے کہ یہ معاشرے میں بے راہ روی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بندہ، اور بہت منفی اثرات اس سے پڑ رہے ہیں ہمارے معاشرے پہ. تو منٹو نے یہی کہا کہ اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ بتا دیں. یقیناً سارے معترضین اس پہ لاجواب تھے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دبا یا کوئی رنگ ہے اور کوئی بندہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے تو آپ آئینہ توڑنے کی بجائے اپنا منہ دھونے کی کوشش کریں. اسی طرح سے بہتر ہوگا کہ میں ساحر لدھیانوی کا ایک شعر یہاں پہ پیش کروں کہ کہتا ہے کہ
دنیا مجھے افکار و حوادث کی شکل میں دنیا مجھے افکار و حوادث کی شکل میں جو کچھ بھی دے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. یعنی کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی بھی فنکار، خواہ شاعر ہو، پینٹر ہو، موسیقار ہو، کوئی بھی ہو، وہ معاشرے سے ماورا اپنا خام مال ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے اپنی طرف سے جو اس پہ آمد ہوتی ہے وہ شامل کرنے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن جو را میٹیریل ہے، جو خام مواد ہے، وہ اسی معاشرے سے لیتا ہے. تو یہ آرٹسٹ کا، میرے خیال میں بھی آرٹسٹ کا کام نہیں ہے کہ بقول انگریزی کے کہ ڈوز کے لیے لوگوں کو کہے کہ یہ تمہارے ڈوز ہیں اور یہ تمہارے ڈونٹس ہیں. جیسے کہ فرض کریں ہم شاعری کو لیتے ہیں، شاعر نے کچھ سوچا ہوگا اس پہ، لیکن پڑھنے والا اس سے ممکن ہے ذرا مختلف لیکن شاید اس سے بھی بہتر نتیجہ اخذ کرے. یہ اس فن پارے کی مزید کامیابی ہے. یعنی آرٹ ورک، کوئی شاہکار، کوئی شعر، کوئی غزل جتنا زیادہ ورسٹائل ہوگا اس کی کامیابی اتنی زیادہ ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم مسائل کی نشاندہی کریں کہ یہ مسائل ہیں. حافظ کہتا ہے کہ حافظ شیرازی کے حافظ وظیفہی تو دعا گفتن است تو بس، در فکر ان مباش کی نشنید یا شنید. حافظ تیرا کام یہ ہے کہ تو دعا کرے، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے کہ لوگ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو اسی حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹسٹ صرف سوالات مزید کریٹ کرنے کے لیے، ایجاد کرنے کے لیے، بنانے کے لیے پینٹنگز تخلیق کرتا ہے. بعض اوقات ایک پینٹنگ کو 10 مختلف اشخاص 10 مختلف ڈائمنشنز سے سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ اس پینٹنگ کی ورسٹیلٹی یا مزید کامیابی ہے کہ وہ یک رخی نہیں ہے، ون ڈائمنشنل نہیں ہے، وہ ملٹی ڈائمنشنل ہے. اس سے مختلف لوگ مختلف نتائج اخذ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں فن کی خوبصورتی اور فن کی کامیابی یہی ہے. اچھا، اس گفتگو کے دوران آپ نے کئی بار کہا کہ آمد ہوتی ہے. اگر میں پوچھنے کی گستاخی کروں کہ فن، آرٹ، کیا یہ سکھایا جاتا ہے یا یہ خودآداد صلاحیت ہے؟ اگر کسی کے پاس وہ چیز نہ ہو تو کیا اس بندے کو ہم آرٹ یا فن سکھا سکتے ہیں، یا یہ کوئی مقام ہے، کوئی اس طرح کا ایسا حصہ ہے اس انسان کے اندر جو خودآداد موجود ہو؟ میرا ذاتی خیال ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، شاید کچھ لوگ اس سے اتفاق بھی کر سکیں، کہ آرٹ یا فن دوسرے مضامین کے برعکس اختیاری نہیں ہے، یعنی آپشنل نہیں ہے. فرض کرتے ہیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں تاریخ کے شعبے میں داخلہ نہیں ملتا، تو یہ کہتا کہ چلو میں اسلامیات میں کوشش کرتا ہوں. لیکن آرٹ کے معاملے میں کوئی بھی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ اگر مجھے IR میں داخلہ نہیں ملا ہے تو میں فائن آرٹس لے سکتا ہوں. آرٹسٹ صلاحیتوں کی بنیاد کی بنا پہ خلق ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے انہی صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے. یہ اس کی خوش قسمتی یا خدا نخواستہ بدقسمتی ہے کہ اگر وہ سمجھ جائے اور اپنا قبلہ درست کر کے اسی مخصوص شعبے کی طرف جائے تو صحیح، ورنہ کئی ہمارے شعراء، کئی ہمارے فنکار خاک کی نظر ہو چکے ہیں اور مر چکے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہے. لیکن آپ کے اصل سوال کی طرف اگر ہم آ جائیں کہ تکنیکی حوالوں سے کچھ نہ کچھ
استادوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے تھرو یا اس کے ذریعے اس کو پالش کرنے کی کوشش کرے وہ. لیکن جو بعد میں یعنی بائی دا پیسیج آف ٹائم اگر اس بندے میں یا اسٹوڈنٹ میں آرٹ اسٹوڈنٹ میں وہ تکنیکی صلاحیتیں آ جائیں یعنی مہارت آ جائے تو بعد میں تو اس کے انر سیلف کا کام ہوتا ہے کہ ان ٹولز یا ابزار یا اوزار کو لے کے اپنے اندرونی احساسات کو کس طرح سے وہ منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آرٹ یہ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپشنل نہیں ہے, خلقی طور پر صلاحیتوں کے حوالے سے یہ ہے, ہر بندہ آرٹسٹ ہو نہیں سکتا. اچھا ایک سوال جو میرے ذہن میں کئی عرصے سے وہ سب جتنے بھی تخلیق کار ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ایک تخلیق کار جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے. کچھ لوگ میرے خیال میں کچھ لوگ شاید شہرت کے لیے کرتے ہوں گے, کچھ لوگ ذاتی تسکین کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کسی رائٹر کو یا کسی شاعر کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان مضامین پہ کیوں نہیں بولتے یا ان مضامین پہ کیوں نہیں لکھتے. تو کیا وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کے لیے بھی کیا جاتا ہو کیونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے. تو ایک تخلیق کار کیا وہ معاوضے کے لیے تخلیق کرتا ہے, شہرت کے لیے کرتا ہے, ذاتی تسکین کے لیے کرتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ تخلیق کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے ایک خوبصورت شعر ہے غالباً مولانا روم کا, فرماتے ہیں کہ چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جب تمہارا کوئی ذاتی غرض آ گیا تو تمہارا فن چھپ گیا. چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد, صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد. یعنی 100 پردے آپ کی آنکھوں اور آپ کے دل و دماغ کے بیچ میں حائل ہو گئے. یعنی اگر فی نفس ہی اصلی فن کو یا ہنر ناب کو ہم جانچنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ جو کچھ دل اور احساسات سے سرچشمہ لے کے ابلنا شروع کر دیتا ہے وہی آرٹ ہوتا ہے. یہ اب لوگوں پہ منحصر ہے کہ اس کو بعد میں کن کن غرائز کے کن غرضوں کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. لیکن فی نفس ہی اگر ہم آرٹ کی بات کریں تو یہی ہے. مثلا اس کے علاوہ میں یہ اگر علامہ اقبال کا یہ کہ چند اشعار میں پیش کروں تو شاید سمجھنے میں بہتری ہو, آسانی ہو, کہ کہتا ہے کہ بو علی اندر غبار ناقہ گم. ایک کاروان جا رہا ہے, بو علی سینا کو علامہ اقبال نے ایک فلسفی کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بو علی اندر غبار ناقہ گم, یعنی وہ کاروان کے غبار اور دھول میں گم ہے. عین اسی وقت دست رومی پردے محمل گرفت. اسی وقت مولوین کو محمل یا جو مقصد یا جو لیلا کا محمل ہے اس تک رسائی ہو گئی کہ بو علی اندر غبار ناقہ گم دست رومی پردے محمل گرفت, یعنی وہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا. بو علی اندر غبار ناقہ گم دست رومی پردے محمل گرفت. ان فروتر رفت تا گوہر رسید, یعنی مولانا کو کہتے ہیں کہ یہ گہرائی میں جا کے موتیوں تک پہنچ بھی گیا. ان بگردابی چخس منزل گرفت. بو علی سینا چونکہ فلسفی ہے وہ گرد و غبار میں اور دریا کے سطح پہ جو تنکے ہیں اسی بھور میں پھنسا ہوا ہے. پھر آخر میں جو شعر جس ہماری جو مطلوبہ بات ہے اس پہ زیادہ ایمفسائز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ
آن بگردابی چو خس منزل گرفت. حق اگر سوزی ندارد حکمت است. تلاش حق آپ اللہ کی ذات کی تلاش کو کہیں یا جو بھی کہیں, جس تلاش حق میں سوز نہیں ہے وہ حکمت ہے, یعنی وہ فلسفہ ہے, اس سے آرٹ کا کوئی تعلق نہیں. حق اگر سوزی ندارد حکمت است. شعر میں گردد چو سوز از دل گرفت. جو آپ کے دل اور دماغ سے سرچشمہ لے کے نکلتا ہے وہ سوز و ساز کے ساتھ نکلتا ہے, وہ شعر بن جاتا ہے. یعنی یہی اصل آرٹ کی یا فن کی صورت ہے جس کا تعلق آپ کے احساسات سے ہے. یہاں ایک اور فارسی شاعر کا ذکر کرنا میرے خیال میں مناسب سمجھوں گا کہ مہدی اخوان الثالث کے نام سے وہ اپنی شاعری کرتا تھا. تو کہتا ہے کہ شعر محصول بیتابی است. یعنی شعر کہنا, فن تخلیق کرنا بیتابی کا ایک نتیجہ ہے. شعر محصول بیتابی انسان است در وقت کی اون در پرتو شعور نبوت قرار می گیرد. کس وقت؟ جب وہ شاعر, جب وہ فنکار نبوت کی روشنی کے کرنوں کے نیچے آ جاتا ہے, یعنی یا اس سے وہ استفادہ کرتا ہے اور وہ کچھ کہتا ہے تو وہ اس کے دل اور احساسات سے جو بات نکلی ہوئی ہوتی ہے وہی آرٹ ہے. شعر از دل و جنہا برمی خیزت و بر دل و جنہا میں نشینت. یعنی شعر یا ہنر کا تعلق ہماری مادی زندگی سے زیادہ نہیں ہے, وہ دل سے نکل کے دل ہی کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. یعنی احساسات کی دنیا کا ایک گھورک دندہ ہی ہے. اچھا, ایک سوال شاید علی کے ذہن میں بھی ہو کہ اگر کسی آرٹ کو سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے کیا اس آرٹ کے جو آرٹسٹ ہے, جو کریٹر ہے, اس کا جاننا ضروری ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو میں اہم سوال سمجھتا ہوں جو اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ کیا آرٹ اور آرٹسٹ دو مختلف چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کسی آرٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو سراہتے ہیں تو کیا یہ لازم ہے کہ جو آرٹسٹ ہے اس آرٹ پیس کا وہ بھی اسی آرٹ کی طرح ہوگا, یا ہم دونوں کو الگ الگ چیزیں لیں؟ فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رائٹر ہوتا ہے اگر ہم ان کے جتنے بھی تخلیقات ہیں ان کو جو رائٹر کی زندگی کے بنا پہ ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ آرٹ ایک الگ چیز ہے, آرٹسٹ بالکل ایک اور چیز ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے کسی کا ناول پسند ہے یا میں اکثر ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس تخلیق کے بنا پہ یہ جج نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا آرٹسٹ بھی ایسا ہوگا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ کافی مشکل سوال بھی ہے کہ کیا آرٹسٹ کو اس کے آرٹ سے علیحدہ ہو کر سوچنا یا دیکھنا جائز ہے یا نہیں. اس کے لیے مختلف آراء ہیں, چونکہ حرف آخر بہت شاید نہیں ہوتا کوئی, لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی تخلیق کو تخلیق کار کے اعمال سے موازنہ نہ کریں. یعنی جو کچھ وہ تخلیق کر چکا ہے اسی پہ آپ اکتفا کر کے بس کریں, اس پہ اس کو کافی سمجھیں. یہاں تک کہ بعض غالباً یہ حضرت عبد القادر بیدل کا شعر ہے, کہتا ہے کہ عیب اہل ہنر نگاہ دارید
فنکار کے عیب کو آپ چھپانے کی کوشش کریں. عیب اہل ہنر نگہ دارید، پیش طاؤس نام پا مبرید. یعنی فنکار کے اعمال کو ان کی پینٹنگ کے تناظر میں پرکھنے کی کوشش نہ کریں، اور جس طرح سے ہم طاؤس یا مور کی خوبصورتی پہ زیادہ غور کریں اور اس کے پاؤں کو زیادہ مینشن نہ کریں یا اس کو دکھانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ سنا ہے کہ مور کے پاؤں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے بلکہ بدصورت ہی ہوتے ہیں. تو اسی تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے قاری حضرات یا دیکھنے والے یا ہمارے جو ناظرین ہیں، ویورز ہیں پینٹنگز وغیرہ کے، اگر وہ چھوٹے موٹے عیب کو درگزر کر کے صرف آرٹ پہ توجہ دے تو یہ بہتر ہے. ورنہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انسانی اخلاقی اقدار کو ہم نظر انداز کر نہیں سکتے. یعنی اگر کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خود اس پہ عمل کرنا ہوگا. یہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک فارمولہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میں اس لحاظ سے بے بضاعت ہوں، میں مطلب جواب دینے کے قابل نہیں ہوں. لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ پیش طاؤس نام پا مبرید. اگر یہ فنکار کے اعمال اس کے کام سے مطابقت بھی رکھتے ہوں تو بہتر ہے. اگر نہ بھی ہو تو ذرا ہاتھ ہولے رکھنا چاہیے. بہت خوب. اچھا، ایک سوال جو کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جو تخلیق کاروں پہ، وہ یہ ہے کہ تخلیق کار اکثر وہ حد پار کرتے ہیں تخلیق کرنے میں. مثال کے طور پر میں ایک انگلش میں کنورسیشن پڑھ رہا تھا، ایک ٹیچر اور ایک بچے کی، کیونکہ بچے ان میں تخلیقی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کہ ٹیچر بچے سے پوچھتا ہے کہ تم کیا بنا رہے ہو، تو وہ انگلش میں ہے کنورسیشن، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں خدا کی تصویر بنا رہا ہوں. تو ٹیچر کہتی ہے کہ مطلب تمہیں پتہ ہے کہ خدا کیسا دکھتا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ 2-3 منٹ میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کیسا دکھتا ہے. مطلب وہ خود ایک امیج اس نے اپنے ذہن میں کریٹ کر لیا خدا کا، اور اس نے بنانے کی کوشش کی. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹسٹ کو حد پار نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہاں تک نہیں جانا چاہیے جیسے خدا کی مطلب جو مثال میں نے دی ہے. تو کیا آرٹ کی کوئی حد ہوتی ہے یا وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آرٹسٹ؟ میرا خیال ہے کہ فن کو یا فنکار کو کسی بھی حالت میں محدود نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ بہت مشکل بات بھی ہے یہ، خصوصاً ان معاشروں میں جس طرح کے معاشروں میں یا معاشرے میں ہم رہتے ہیں. فنکار بھی حضرت موسیٰ کے دور کے اس چرواہی کی طرح ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو کوئی چرواہا بہت خستہ حال میں اس سے پوچھتا ہے کہ حضرت موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ فرماتا ہے کہ میں کوہ طور جا رہا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے. تو حضرت موسیٰ کا یہ جواب سن کے چرواہا کہتا کہ آج جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ میں نے
بہت کوشش کی کاش تو مجھے قریب سے دکھتا اور مل جاتا تاکہ میں آپ کے بالوں میں کنگھی پہنتا، آپ کے بوٹ کو صاف کرتا اور آپ کے کپڑوں کے گرد جھاڑتا اور یہ کرتا وہ کرتا۔ اس طرح کی کچھ باتیں سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام برہم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ تو کفر کہہ رہے ہیں اور یہ غلط بات ہے، اللہ کی ذات فی نفسہ ہی منزہ ہے، جسم اور زمان اور مکان سے، ان چیزوں سے ماورا ہے اس کی ہستی، تو اس طرح کا کہنا تو آپ کو گناہ میں داخل کرتا ہے۔ تو چرواہا کہتا ہے کہ یہ سن کے اپنا گریبان پھاڑ کے صحرا کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ تو اسی دن جب حضرت موسیٰ کا کلام ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا موسیٰ جا کے سب سے پہلے میرے اس بندے کو راضی کر، اس چرواہے کو راضی کر، ورنہ تیری نبوت خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ وہ جس طرح سے مجھے چاہتا تھا، جس شکل میں مجھے چاہتا تھا، میں نے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن اور اتنے گھنٹے اس کو اسی طرح سے میں نے رزق دیا ہے، عنایت کی ہے، اور اس کا میں نے خیال رکھا ہے ہر طرح سے۔ وہ جس طرح سے چاہتا ہے مجھے وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے، تو آپ اس کو راضی کریں۔ تو اس کو ایک لحاظ سے مطلب وائنڈ اپ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ واپس آ جاتا ہے اور اس سے معافی مانگ کے کچھ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد کیا ہے، یہ وہ، تو اور بھی وہ چرواہا معتقد ہو جاتا ہے۔ تو اس پورے منظر کو مولانا روم نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جس کو اگر میں ایک دو مصروں میں بیان کرنے کی کوشش کروں کہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو برائے واصل کردن آمدی، نے برائے فاصل کردن آمدی، میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو مجھے اور میرے بندوں کو قریب لا، یہ نہیں کہ مجھے آپ ان سے دور کریں۔ من تو بیرون را بنگریو قال را، موسیٰ کو کہتا ہے اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کہ تو اس کے باہری سطح کو دیکھتا ہے، تو بیرون را بنگریو قال را ما درون را بنگریو حال را، مجھے اس کے اندرون سے علم ہے اور تو صرف اس کے بیرون کو دیکھ کے فتوے دیتا ہے۔ تو اس شعر کے تناظر میں اور مولانا نے جس خوبصورتی سے بیان کی ہے، اس سے بھی ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ پہ یا فارسی میں محتوا پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ فارمل بن کے فارم کو دیکھ کے کسی کو برا یا اچھا کہیں۔ یعنی لب لباب یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے میں دیکھتا ہوں آپ بھی اسی طرح سے دیکھیں۔ یعنی کہ آرٹسٹ جو دیکھتا ہے وہ اسی چیز کو تخلیق کرتا ہے، یا جو محسوس کرتا ہے وہی تخلیق کرتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو نہ چھیڑا جائے تو یہ بہتر ہی ہے، اس لیے کہ تخلیق کار کی جو ذہنی سطح، یہ جو کیفیاتی سطح ہے، وہ اور کچھ بھی اگر نہ ہو تو ایک دم عوام الناس سے اوپر ہی ہے۔ وہ اپنے لاشعوری محرکات کو بھی اکثر اوقات آمد کا نام دے کے بیان کرتا ہے، جو کہ ایک مطلب عوام الناس میں سے عام لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کو، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہے، جو اس کے لاشعوری محرکات
ہوتے ہیں اسی کو آگے بڑھانے کی اجازت دینی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے۔ صحیح۔ ایک آخری سوال، کیونکہ گفتگو ایسی ہے کہ شاید ہمارا بھی جی نہیں چاہ رہا کہ ہم اس گفتگو کو منقطع کریں۔ کہیں پڑھا تھا کہ مستنصر حسین تھارور صاحب نے لکھا تھا کہ آپ کوئی بھی شاہکار فنپارے کو اگر دیکھ لیں یا فنکار کو دیکھ لیں تو ہمیشہ ان کا تعلق سب سے پردرد واقعات سے ہی رہی ہے، یا پھر انہوں نے ایسا دور گزارا ہے جو بہت ہی آشوب کے شکار ہے، جی، یا اب بہت ہی اذیتناک دور سے وہ گزرے ہیں۔ آپ منٹو کی مثال لے لیں، آپ غالب کی مثال لے لیں، آپ ونگو کی مثال لے لیں، میر تقی میر صاحب کی آپ مثال لے لیں۔ ایسے شاہکار لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ ایسے واقعات گزرے ہیں جن سے بہت ہی کم لوگ گزر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کا اس بات سے اتفاق ہے کہ شاہکار فن پارے ہمیشہ مشکل اوقات میں ہی آئے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اگر ذرا پھر سے پیچھے چلے جائیں کہ آرٹ یا فن فی نفسہ ہی کن شعبوں کو چھیڑتا ہے یا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ مادی اور زیادہ تر بیرونی یا میٹیریلسٹک لائف کے حوالے سے نہیں ہے، مادی زندگی کے حوالے سے نہیں ہے، وہ زیادہ تر انر سیلف کی عکاسی ہوتی ہے یا اس کا عکس ہوتا ہے۔ تو انر سیلف کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر ڈائیو لگانے کی یا غوطہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہی لوگ زیادہ اندر غوطاور ہو سکتے ہیں جو درد اور رنج کو بھی ایک خوشگوار ایک مظہر کے طور پر اپنا لے یا اس کو خوش آمدید کہے۔ مثال کے طور پر جتنے بھی ہماری جتنی بھی شاعری ہے اس میں غم، رنج، اندوہ، اداسی، ان چیزوں کا زیادہ تاثر ہے۔ غالب کہتا ہے کہ غم لذتی است خاص، غم لذت است، غم کو غم نہیں کہہ رہا، غم کو ایک لذت سمجھ رہا ہے۔ غم لذتی است خاص کہ طالب بذوق آن، کہ اس کو چاہنے والا، اس کو طلب کرنے والا، اس کی خواہش یا اس کے ذوق میں غم لذتی است خاص کہ طالب بذوق آن، پنہان نشاط ورزدو پیدا شود ہلاک۔ اندرونی طور پر وہ خوش رہے لیکن عام لوگوں کی نظروں میں وہ بدحال ہی نظر آئے۔ یا ناصر کاظمی کا ایک شعر کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اب اس مزے کو چکھنا فنکار کا ہی کام ہو سکتا ہے، شاعر کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اس غم کو یا اس غم کی لذت کو عام انسان شاید اس طرح سے محسوس نہ کر سکے یا اس سے اتنا زیادہ مستفید نہ ہو سکے۔ اگر غم بھی فنکار کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے وہ اس کی تخلیقی قوت میں ایک لحاظ سے اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو چونکہ آرٹ کا تعلق بھی اندرونی کیفیات سے ہے اور غم کا ہونا بھی اپنے اندرونی احساسات کو ابھارنے کے لیے ضروری ایک امر ہے، اس لیے غم یا اندوہ یا اداسی یا رنج فنکار کے لیے
ایک خوشگوار تاثر لے کے آ جاتا ہے. لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ فنکار کبھی خوش ہی نہیں رہ سکتا, اس کو خوشی بھی ملتی ہے. یعنی اس کو خوشی کے جو لفظ کی تشریح یا تعریف ہے وہ فنکار کے لیے مختلف ہے, عوام الناس کے لیے مختلف ہے. تو وہ رنج اور غم اور اداسی میں بھی خوشی تلاش کر سکتا ہے, جبکہ عام آدمی غم اور رنج سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. مثلاً اگر ایک فنکار یہ کہتا ہے کہ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو, غم کی جاگیر یعنی سرمایہ, غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو, اپنی جاگیر میں بیٹھا ہوں نوابوں کی طرح. تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ خوشی اور غم یہ دو جو کیفیات ہیں یہ عام آدمی کا اور ایک فنکار کا غالباً مختلف ہے. تو وہ غم میں بھی خوشی تلاش کر سکتا ہے جس طرح سے غالب نے کیا ہے یا جس طرح سے ناصر کاظمی نے کیا ہے. تو یہ فن کو جلا بخشنے کے لیے ایک وسیلے کے طور پر بہتر مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ فاضل موسوی صاحب کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں اپنی گفتگو سے محظوظ کیا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے سامعین کو, اور امان صاحب کو بھی بہت شکریہ کہ وہ بہت کافی دور سے وہ ہمارے پاس آئے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس گفتگو یا ایسی سوچ کے بارے میں ہم زیادہ باتیں کریں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ کا آپ کوئی بات ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ہمارے کمنٹ سیکشن پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا. اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں گے. اگر کوئی ٹویٹر پہ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے کفندوز KAFANDOOZ, اور امان کا ہے امن و امان AMN_O_AMAN. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. بامان خدا.